نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وعن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان اللہ. إلى آخر الآية. وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. سبحان اللہ. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. سبحان اللہ. ويفتح الله بها أعينا عميا آذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جانشینان حضرت منیر الاسلام علیہ الرحمت والرضوان والغفران، واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز و محترم سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، علیکم السلام مال اکرام. آج کی یہ 15ویں سالانہ معلم انسانیت کانفرنس، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اگرچہ ہر دفعہ مجھے بیٹھنے کا کم موقع ملتا ہے، لیکن آپ یقین جانیے کہ یہ کانفرنس اپنی نورانیت، روحانیت، اپنے نتائج، اپنے اثرات اور اپنے ثمرات کے اعتبار سے پورا سال دل میں نور و سرور پیدا کرتی رہتی ہے. اس لیے کہ یہاں نہ تکلف ہے، نہ تصنع ہے، نہ بناوٹ ہے، نہ خوشامد ہے، نہ چاپلوسی ہے، نہ مبالغہ آمیز القابات ہیں، اور نہ ہی جھوٹی تعریف کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں. عاجزی ہے، انکساری ہے، سادگی ہے. اللہ پاک اس آستانے کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ نے ہم اہل سنت و جماعت کو جو عقیدے کا مزاج عطا فرمایا ہے، وہ نہ صرف یہ ہے کہ عاشقانہ ہے اور صحابہ و تابعین والا ہے، بلکہ یوں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ الوہی مزاج ہے. الوہی وہ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے بات کی ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ واعظ کرتے ہیں تو اس میں نماز کے مسائل بیان کیا کریں، روزے کے مسائل بیان کیا کریں، فقہی مسائل کا تذکرہ کم ہوتا ہے، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، اس پر آپ زیادہ گفتگو کرتے ہیں. تو یہ اللہ پاک نے ہمیں ہمارا نصیب بنایا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جو ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں جی یہ میلاد کی محفلیں، یہ جلوس، یہ
نعت خوانی اور یہ عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے اتنی کثرت کے ساتھ محافل کرنا، اجلاس کرنا، یہ عجیب سی بات لگتی ہے۔ تو عجیب لگے یا غریب لگے یا جیسی بھی لگے، شاہ بطحا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا وہ اس موضوع پر مجبوراً بولتے ہیں، مجبور ہو کر بولتے ہیں، مسرور ہو کر نہیں بولتے، اللہ کیونکہ ان کا یہ مقدر ہی نہیں ہے۔ بے شک۔ اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کسی پر الزام نہیں لگا رہا۔ اشرف السوانح ایک کتاب ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے حالات پر لکھی ہوئی ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس پر بڑی مضبوط دلیل ہے میرے پاس۔ دارالعلوم کا دیوبند کا سالانہ جلسہ تھا، ہزاروں علماء سٹیج کے اوپر موجود تھے اور لاکھوں کی تعداد میں عوام الناس تھے۔ تو بات شروع ہو گئی کہ آج کیا بیان کیا جائے، موضوع کیا ہونا چاہیے۔ تو بعض لوگوں نے کہا جی ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور پاک کی عظمت و شان بیان نہیں کرتے، تو آج موضوع جو ہے نا وہ شان مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ تو سب نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے، تاکہ ہم سے یہ الزام ختم ہو جائے، یہ دبا جو ہے یہ دھل جائے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ بیان کون کرے گا؟ تو کہا جی جہاں حکیم الامت موجود ہوں، مجدد الملت موجود ہوں، قرآن پاک کے مترجم بقول ان کے 1200 کتابوں کے مصنف، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے زبردست خطیب بھی تھے، ادیب بھی تھے، مقرر بھی تھے، مدرس بھی تھے، کیونکہ ان کا ایک واعظ ہر مہینے الامداد رسالہ نکلتا ہے کامران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن سے، دارالعلوم اسلامیہ۔ وہ صرف ان کا واعظ ہی ہوتا ہے، اور کبھی 60 صفحے کا، کبھی 32 صفحے کا، کبھی 16 صفحے کا، اور پہلے صفحے پر پوری تفصیل ہوتی ہے کہ یہ واعظ حضرت نے تھانہ بھون میں کیا، حاضرین کی تعداد 300 تھی، بیان کرنے والے فلاں صاحب تھے، کھڑے ہو کر بیان کیا، اور بڑے علمی موضوعات پر ان کے واعظ آتے ہیں۔ تو جب وہ ممبر پر جلوہ گر ہوئے تو ان سے کہا گیا جی آج شان مصطفیٰ آپ نے بیان کرنی ہے۔ تو انہوں نے خطبہ پڑھا، تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھ سے کسی موضوع پر بھی آپ گھنٹوں خطاب کروا لیں، شان مصطفیٰ کا موضوع اس وقت میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں مقیدہ کہ مجھ سے کسی موضوع پر بھی گھنٹوں خطاب کروا لیں، شان مصطفیٰ کا موضوع اس وقت میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جب بڑے نہیں بیان کر سکتے تو چھوٹے کیا بیان کریں گے؟ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے تو یہ بھی نہ بیان کریں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے جامعہ یوسفیہ کا پہلے سال کا درس نظامی کا طالب علم جو ہے نا، اس کو آپ کھڑا کر دیں، کسی اور موضوع پر وہ بول سکے یا نہ بول سکے، شان مصطفیٰ پر 2 گھنٹے تقریر کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ لیے کہ ہم جب مدرسے میں داخل ہوتے ہیں نا تو ہمیں سب سے پہلا جو سبق پڑھایا جاتا ہے کریمہ میں، وہ یہ سبق ہے کہ کریمہ ببخشائے برحالمہ کہ ہستم اسیر کمند ہوا، اور اس کے ساتھ ہی یہ پڑھایا جاتا ہے زباں تا بود در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر۔ سبحان اللہ۔ کہ جب تک منہ میں زبان ہے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کرنا یہ نہیں چھوٹ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے استاد محترم، میرے مرشد و مربی شارح بخاری علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا معمول تھا کہ آپ جہاں بھی خطاب کرتے تھے، اکثر میں آپ کے ساتھ جاتا تھا، تو آپ ایک دعویٰ کرتے تھے اپنے خطاب میں اور فرماتے تھے کہ مجھے قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی شان کو بیان نہ کی۔ سبحان اللہ۔
یہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبیل تنزل یہ دعویٰ کی. لیکن علامہ صاحب یہ کہتے تھے کہ کوئی ایک آیت مجھے ایسی دکھا دو کہ جس میں اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کی شان، یہ واقعہ بیان کر کے نا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ تمہیں تو پورے قرآن میں حضور کی شان نظر نہیں آتی، مجھے کوئی ایک آیت بھی ایسی نظر نہیں آتی جس میں اللہ نے حضور پاک کی عظمت و شان بیان نہ کیا. مجھے یاد ہے میوہ منڈی لاہور میں جلسہ تھا، تو آپ نے یہی بات کی تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، بڑا پہچانا جا رہا تھا کہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے. تو کہنے لگا جی علامہ صاحب آپ تو تجاہل عرفانہ سے کام لے رہے ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، شارح بخاری ہیں، اور آپ نے یہ کیسی بات کر دی؟ آپ ایک آیت کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو قرآن پاک کی پوری ایک سورت دکھاتا ہوں جس میں نہ اللہ پاک نے حضور کی عظمت و شان بیان کی ہے اور نہ حضور کے حوالے سے کوئی اللہ نے بات کی ہے. تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں مجھے پتہ ہے تو کون سی صورت بتانے والا ہے، لیکن میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ تو کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے. بتا کون سی صورت؟ اس نے کہا سورہ اخلاص ہے. فرمایا پڑھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ نے اپنی احدیت کو، صمدیت کو، لم یلد ولم یولد ہونا بیان کیا، اپنی بے نیازی کو بیان کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اتنی تیزی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام آرام سے پڑھ. اور پہلا لفظ کیا ہے سورت کا؟ سبحان اللہ. اس نے کہا پہلا لفظ کل ہے. کل میں کل کا کیا معنی ہے؟ تو اس نے کہا جی کل کا معنی ہے آپ کہہ دیجئے. سبحان اللہ. علامہ صاحب اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چال. علامہ صاحب نے فرمایا کہ بات تو اللہ نے اپنی کرنی ہے نا، میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں لم یلد ولم یولد ہوں. تو اللہ جب یا ایھا الناس کہہ سکتا ہے، یا نار کونی بردم و سلاما کہہ سکتا ہے، آگ کو بلا سکتا ہے، انسانوں کو پکار سکتا ہے، تو اپنی بات اللہ خود کیوں نہیں کرتا؟ اپنے محبوب کو کیوں فرماتا ہے کہ میرے پیارے تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید بھی نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کے ذریعے مانتا ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی حضور کی رسالت کا وسیلہ ہٹا دے اور یہ کہے کہ نہیں جی ہم تو ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایسی توحید اپنے پاس ہی رکھ، مجھے وہ توحید چاہیے جو میرے نبی کے وسیلے سے آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی نے کیا خوب کہا کہ کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. سبحان اللہ. کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. سبحان اللہ. آج لوگ کہتے ہیں جی وہاں جاؤ وہاں 3 گھنٹے دعا ہوتی ہے، وہاں جاؤ وہاں رکت انگیز دعا کی جاتی ہے. میں نے کہا تمہاری دعائیں جو ہیں آدم علیہ السلام کی دعاؤں سے آگے نہیں ہیں. تم 3 گھنٹے کی بات کرتے ہو، وہ 300 سال تک دعائیں کرتے رہے. اللہ اکبر. اور قبولیت کا اعلان تب ہوا جب انہوں نے یہ کہا اللہم اغفر لی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی، اللہ. کہ اللہ مجھے اپنے آخر الزمان نبی کے وسیلے سے معاف کر دے. اللہ نے فرمایا معاف کر دیا، لیکن یہ بتا تو نے میرے محبوب کو پہچانا کیسے ہے؟ اللہ. تو کیسے اب اللہ کو پتہ نہیں کہ کیسے انہوں نے پہچانا ہے، کیسے یہ جانتے ہیں، لیکن اللہ پوچھتا نہ، وہ بتاتے نہ، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ یا اللہ میں نے تیرے حبیب کو ایسے پہچانا ہے کہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے دیکھا جنت کے درختوں کے پتوں پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا تھا، جنت کے دروازوں پر تیرا نام تھا، ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، حوروں کی آنکھوں میں لا الہ الا اللہ ساتھ محمد رسول اللہ، فرشتوں کی پیشانیوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. تو میں نے پہچان لیا کہ یہ جس کا نام اللہ نے ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے، یہ کوئی اللہ کا بہت پیارا ہی ہوگا. اس لیے میں نے تیرے محبوب کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کیا اور یا اللہ دعا کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا بنتا پھرے، جب تک حضور کا سہارا لے کر حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا،
تب تک نہ اس کی کوئی دعا قبول ہے نہ اس کی عبادت قبول ہے۔ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، رب کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہم سے براہ راست کلام کر لے۔ آخر اللہ نے یا ایھا الناس بھی فرمایا ہے نا، یا نارو کونی بردن، یہ بھی فرمایا ہے، لیکن اللہ نے کبھی کسی امت کے ساتھ نبی کے وسیلے کے بغیر کلام نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ وسیلوں کا محتاج نہیں ہے، ہم وسیلوں کے واسطوں کے محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن کبھی بھی اللہ نے کسی امت کے ساتھ اس نبی کے وسیلے کے بغیر کلام نہیں کیا۔ تو ایسے یہ مسئلہ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ بغیر وسیلے کے کلام کر سکتا ہے، جس سے چاہے کر سکتا ہے، لیکن کرتا نہیں ہے، تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب میں تمہارے ساتھ کلام اپنے نبی کے وسیلے کے بغیر نہیں کرتا تو تم کون ہوتے ہو میری بارگاہ میں میرے نبی کے وسیلے کے بغیر آنے والے؟ اللہ اکبر۔ لہذا میری بارگاہ میں آنا ہو تو میرے محبوب کا دامن تھام کے آؤ، اس لیے کہ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ جو حدیث میں نے بخاری کی پڑھی انشاءاللہ وہ اگلے موقع پر بیان کی جائے گی، کیونکہ علماء کرام کثرت سے تشریف فرما ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب حضرات کے بیانات سے مستفیض ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت رکھے اور حضرت منیر الاسلام کے فیوز و برکات اللہ پاک عام فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔